مولانا عمران نے اعلان کیا یہ حضرات کرسی لے کر کے آگے آ گئے. اب بیچ میں جگہ خالی نہیں رہی ماشاءاللہ. اور کتنی پر رونق لگ رہی ہے یہ مجلس. پہلے نہیں لگ رہی تھی اس طریقے سے، چونکہ فرشتے اس کو گھیرتے ہیں مجلس کو. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں دینی مجلس میں کتنا سکون اور وقار ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر اللہ کے یہاں بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک لفظ ہے مجرم اور ایک لفظ ہے محرم. محرم کا مطلب ہے احرام باندھ کر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والا، لیکن ہا کے نیچے نقطہ لگا دو تو ترجمہ کہاں سے کہاں بدل گیا؟ مجرم بن گیا. مجرم ہے جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگ کر کے جیل میں جائے، اور محرم جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے. ایک نقطے سے کیا کا کیا ہو گیا. دعا کتنا شاندار لفظ ہے دعا، لیکن عین کے اوپر آپ نقطہ لگا دو دغا بن گیا. ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. میں دعا لکھتا رہا اور وہ دغا پڑھتا رہا. میں دعا لکھتا رہا وہ دغا پڑھتا رہا. رحمت اور زحمت، رحمت کی راہ پر ذرا سا آپ نقطہ لگا دو تو رحمت کا زحمت ہو جائے گا. گزشتہ سال دارالعلوم دیوبند کی مسجد قدیم میں امام نے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى میں اشقا کے بجائے اتقا پڑھ دیا. سلام پھیرنے کے بعد میں نے نماز لوٹوائی. پوری مسجد بھری ہوئی تھی. میں نے کہا نماز نہیں ہوئی، چونکہ اگر نماز میں ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی کہیں کے کہیں پہنچ جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اشقا کے معنی تھا جہنم میں داخل ہونے والا، اور اتقا کے معنی ہے جنت میں داخل ہونے والا. تو جو جہنم کا مستحق تھا ترجمے سے وہ جنت کا مستحق بن گیا. تو معنی بدل گئے. جب معنی بدل گئے تو نماز فاسد ہو گئی. تو ایک نقطے کی وجہ سے معنی کہاں کے کہاں بدل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. اس کے باپ کی صرف مغفرت اسی بنا پر ہو گئی کہ اس نے شوہر کے حقوق ادا کیے تھے. تو شوہر کو بیوی کے حقوق کا علم ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے حقوق کا علم ہونا چاہیے. یہ جبھی ہوگا جب تعلیم ہوگی. اور اس مدرسے میں اور تمام مدارس اسلامیہ میں یہی باتیں سکھائی جاتی ہے کہ والد کے کیا حقوق ہیں اولاد کے اوپر، اور اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتنی شاندار تربیت ہو رہی ہے یہاں. مولانا عمران تو اللہ کے ایک انعام ہے اس آدمی کی شکل میں جو اس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے. ان بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے قرآن شریف میں جہاں اپنا ذکر کیا وہی ماں باپ کا بھی کیا. تو ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. بچوں کو بتایا جاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ان بچوں کو یہ پڑھایا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا قرآن شریف میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، 10 بچوں نے قرآن شریف مکمل کر لیا. 110 بچوں نے آج تک مکمل کر لیا جب سے مدرسہ بنا تھا. اور 3 بچوں نے ماشاءاللہ ایک نشست میں سنا دیا. ابھی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب شورا میں یہ فرما رہے تھے کہ میرے گھرانے میں 3-4 بچے ایسے ہیں کہ ایک مجلس میں پورا قرآن شریف سنا دیتے ہیں. مہاراشٹر کے مولانا اسماعیل صاحب ہیں، شاید مالیگاؤں کے یہ پڑھتا ہے اس علاقے میں. تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں بعض حافظ قرآن اتنے شاندار ہیں کہ وہ ایک مجلس میں اگر الٹا چاہو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کی طرف سے اگر الٹا قرآن شریف سننا چاہو تو ایک مجلس میں الٹا بھی سنا دیں گے قرآن شریف. کتنی خدمات یہ مدارس انجام دے رہے ہیں. تو یہ نعمت غیر مترتبہ ہے یہ مدارس ہمارے لیے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے. یہ
تو ان مدارس والوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس لیے حدیث میں ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتكن خاسرا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، یہ تو پہلا درجہ ہے، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، یعنی سیکھنے والے. سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں، چاہے کسی کی عمر 80 سال کی ہو 90 سال کی ہو، سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں. کوئی مسئلہ پیش آ گیا، آپ مسئلہ سیکھ لو، آپ بھی متعلم ہیں. شادی کرنی ہے، شادی کے کیا شرائط ہیں، کیا چیز شادی میں جائز ہے کیا ناجائز ہے، آپ مسئلہ پوچھو تو آپ بھی متعلم ہیں اور اس کا ثواب ملے گا آپ کو. بینک میں پیسے رقم کر دیے، سود ملے گا، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے سود کو، آپ نے اگر یہ مسئلہ پوچھا تو آپ متعلم ہیں. اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو طالب علمی کے زمانے میں اگر موت آتی ہے تو شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو پہلا درجہ تو ہے کہ عالم بن جاؤ، دوسرا درجہ ہے متعلم بن جانا، تیسرا درجہ ہے مستمعا، سننے والا بننا. یعنی جیسے آپ تقریر سن رہے ہیں جلسے میں بیٹھے ہوئے، یہ تیسرا درجہ ہے کہ آپ سننے والے بن جاؤ. اگر سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تقریر کا تو چوتھا درجہ ہے محبن، محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت کرتے ہیں آپ تبھی تو آپ بیٹھے جلسے میں آ کر. مدرسے والوں نے ایک اعلان کیا کہ فلاں تاریخ میں مغرب کے بعد جلسہ ہے، ابھی کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ماشاءاللہ آپ جمع بیٹھے ہیں، چاہے تقریر 2 گھنٹہ کی جائے تو چاہے 3 گھنٹہ. اب تو دعا ہونے والی ہے 10-20 منٹ کے بعد، کیونکہ جہاز کا وقت بالکل قریب ہے. آج کل ایئرپورٹ کے قوانین بھی بدلے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے پہلے نہ جاؤ تو اندر نہیں جانے دیتے. گزشتہ سال بھی میرا جہاز چھوٹ گیا تھا آسام کا، تو اب تو بالکل دعا قریب ہے. وہ ٹکٹ کی مجبوری تھی، ورنہ کل دوپہر میں بنتا تو میں تو ساری رات نہیں رہتا، طلبہ ملتے، اساتذہ ملتے، ملاقاتیں ہوتی. میرا تو یہی تمنا تھی اور یہی منشا تھا، جتنی دیر سے بھی آپ سے باتیں ہوتی ملاقات رہتی تو اچھا رہتا، لیکن اب ٹائم بھی نہیں ہے. تو آپ کا ایک اعلان پر مدرسے میں آ جانا، تو چوتھی قسم میں آپ داخل ہوں گے محبن، محبت کرنے والے. حدیث میں فرمایا کہ 5ویں قسم کے نہ بن جانا. 5ویں قسم ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا، دشمنی پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، رکاوٹ بننے والا دینی کام میں. حدیث میں فرمایا کہ 5ویں نمبر کے نہ بن جانا، ورنہ پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان. تو تعاون کا جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. چاہے کسی کی جیب پہ 10 روپے ہوں، بعض کے 10 روپے بھی ایسے قیمتی ہوتے ہیں مدرسے کی امداد میں، ایسے خلوص سے دیتا ہے بعض آدمی 10 روپے کہ اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے. تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. یہی مدرسوں میں بتایا جاتا ہے، اخلاص و للہیت یہی پڑھایا بھی جاتا ہے. قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. قرآن شریف اللہ کی رسی ہے. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. قرآن شریف اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان کو مضبوطی سے پکڑ. اور قرآن شریف نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عقیدے پر دیا ہے، عمل پر نہیں اتنا زور دیا. عقیدہ، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بینک میں کھاتا کھلوانا، اگر بینک میں آپ کا کھاتا اور اکاؤنٹ ہے تو آپ کی رقم جمع ہوگی بینک میں، اور اگر آپ کے پاس بینک میں اکاؤنٹ تو نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے بینک میں، بینک کی کاپی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ 1 لاکھ روپے لے کر کے چلے جاؤ، 2 لاکھ روپے لے کر کے چلے جاؤ،
اور بینک کے مینیجر سے آپ کو جی 1 لاکھ روپے جمع کر دو، نہیں جمع کرے گا آپ کو، کیونکہ کھاتا ہی نہیں آپ کے پاس، اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ آپ کا کھاتا ہے بینک میں، کاپی کہاں ہے بینک کی؟ اگر کھاتا اور اکاؤنٹ ہوگا تو جمع ہوگا، ورنہ تو جمع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بینک میں عمل اسی وقت جمع ہوں گے جب عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل کر لو آپ، چاہے ساری رات بیٹھو جلسے میں، عقیدہ اگر درست نہیں ہے، جلسے میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا، سب کچھ بے سود ہے۔ اللہ کے بینک میں جمع ہی نہیں ہوگا یہ جب تک کہ بینک میں کھاتا نہیں ہوگا۔ عقیدہ سب سے پہلے شرط اول ہے، اس کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے بینک میں جمع ہے۔ کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دیا، یہ بھی جمع ہے آپ کا۔ آپ جلسے میں بیٹھے، یہ جمع ہے آپ کا۔ دعا میں آپ بیٹھے، یہ آپ کا جمع ہے۔ اللہ نے اپنے کو شاکر فرمایا قرآن شریف میں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ شاکر کے معنی ہے قدر کرنے والا۔ سبحان اللہ کہہ دیا، اس کی قدر ہے اللہ کو۔ کسی کو راستہ بتا دیا، اس کی قدر ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بڑی نیکی ہے اللہ کے یہاں، چھوٹی نہیں ہے کوئی نیکی، لیکن ضروری ہے پہلے عقیدہ درست ہو۔ آج کے اس جلسے میں بس یہی آخری نصیحت ہے۔